قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا انعام کا ذکر تو یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ منورہ سے نکالا، تو یہ اللہ کا حکم تھا. اور دوسرا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم لوگوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کو پکارا، اللہ سے ندا کی، تو اللہ نے دعائیں سن لی، تمہاری دعاؤں کو اللہ نے منظور فرما دی. تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نصرت کے لیے فرشتوں کے اتارنے کا حکم بھی جاری فرما دیا. اور اسی طرح انعامات ربانی میں سے یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا کہ تم لوگوں کو اونگ نے اور نیند نے ڈھانپ لیا. اور وہ نیند کیا تھی؟ دراصل امنتن منہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے ظاہری اور باطنی طمانینت و سکون کے لیے ایک رحمت کی، اللہ کی طرف سے رحمت کی چیز تھی کہ جب صحابہ بے نیند طاری ہوئی اور جب بیدار ہوئے تو سب پریشانیاں ختم ہوئی. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر جنگ میں عین دشمن کے مقابلے پہ لڑائی میں اس وقت میں اللہ نیند ڈالیں تو یہ رحمت ہے، اطمینان ہے. اور اگر نماز میں نیند آئے تو یہ پھر شیطان کی طرف سے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے اور تصاوب کر رہا ہے اور جھٹکے کھا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں کہ میں نے تسبیحات پوری پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھی، تو یہ شیطان. اور باقی اللہ کی نعمت اور یہ آئی کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا. اس پانی کا کیا فائدہ تھا کہ جن لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی، غسل کی ضرورت تھی، سفر میں تھے، پانی تھا نہیں، تو
اللہ نے ان کی پاکی کے لیے پانی نازل فرما دیا کہ وہ بھی پاک صاف ہو جائیں، اور جن کو ضرورت نہیں وہ تر و تازہ ہو جائیں. غسل کرنے سے آدمی تازہ ہو جاتا ہے. اور اس پانی جو رحمت کا پاکیزہ پانی اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ تمہارے دلوں میں، بعض صحابہ کے دلوں میں جو وساوس ڈالا تھا شیطان نے کہ کیا مقابلہ ہے، تم نہتھے ہو، بے سر و سامان ہو، اور سامنے بڑا جنگجو لشکر ہے اور 3 گنا تم سے زیادہ ہے، کیا یہ کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ جو وساوس تھے، یذھب عنکم رجز الشیطان، اللہ نے ان وساوس کو بھی ختم کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں پہ بالکل گرہ لگا دی. ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا. تو جب کسی چیز کو آپ گرہ لگا کے باندھ دیتے ہیں تو گویا وہ مضبوط ہو گئی. تو جس دل پہ اللہ مضبوطی ڈال دے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مدارج ہیں قرآن پاک نے جن کا خود ذکر کیا ہے. کہیں تو ذکر آتا ہے انابت کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لفظ ہدایت، مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دے. اسی طرح پھر ایک مقام آتا ہے استقامت کا، کہ ہدایت مل گئی پھر اس پہ جمے رہے آخر موت تک. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، ربوبیت کا اقرار، اس پہ قائم رہے، جمے رہے. یہ مقام ہے استقامت. اور وہ فرماتی ہے کہ اسی طرح پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں اللہ خود دلوں پہ گرہ لگا دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں دلوں کو، پھر خوف نہیں رہتا. کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اماں پہ ایک شدید وقت آیا تو اللہ فرماتا ہے ربطنا علی قلبی، پھر اس کے دل کو ہم نے باندھ دیا، مضبوط کر دیا. ورنہ ایک اکیلی عورت ہے، فرعون کا مقابلہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی میرے محبوب آپ کے پروانوں کے دلوں پر گرہ لگا دی، مضبوط کر دی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور ظاہری فائدہ ہم نے یہ بھی پہنچا دیا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ پاؤں جو تھے وہ جم جائیں، کیونکہ صحابہ ریتیلے علاقے کی طرف سے اور پکا علاقہ جو تھا وہ مشرکین کی طرف تھا. اب ریت میں پاؤں دھنس جائیں، اب آدمی ریت میں کیسے چلے اور پھر لڑے اور مقابلہ بھی کرے؟ ریت میں چلنا تو بہت مشکل ہو جاتا. اور اللہ نے اس میں جب پانی برسا دیا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ریت بھی ہو گئی اور جم بھی گئی. اور جو پختہ زمینیں تھیں ان پہ دلدل اور کیچڑ ہو گئی، پھسلن ہو گئی. تو یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ ایک اپنی رحمت کے ساتھ جب وہ نصرت فرماتے ہیں تو کبھی ابابیل بھیج دیتے ہیں، کبھی ہوائیں بھیج دیتے ہیں، کبھی پانی بھیج دیتے ہیں. کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، اس کے تابع. اب ان آیات میں دوسرے حکم کا ارشاد فرمایا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اپنے ملائکہ کی طرف وحی فرمائی کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن مقدس میں یہ الفاظ مبارک آتے ہیں، جیسے غار ثور میں اللہ نے حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ اپنے ساتھی سے فرما دیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ان معی ربی سیہدین. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رب کا مقام جو ہے عرش اعلیٰ ہے.
جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اس معیت سے مراد جو ہوتا ہے دو قسم کی معیت علماء مفسرین سلف صالحین نے لکھا ہے کہ یا تو مراد ہوتی ہے معیت علم، یا مراد یہ ہوتی ہے معیت نصرت۔ تو معیت الہی جو ہے یعنی اس کی دو صورتیں ہو گئی، یا تو معیت علم ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، تو ہر چیز اللہ جانتے ہیں، اللہ جس کو چاہے بچا لے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا لا تخافا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام مت ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں سننے والا دیکھنے والا، ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ یا جیسے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ تو کیا مانا؟ مقام تو اللہ کا علا ہے، صفت علو ہے، مقام عرش ہے، الرحمن علی العرش استوى کما یلیق بشانہ۔ لیکن یہ معیت علم اور معیت ایک ہے، معیت نصرت کے نہ ڈرو، میری مدد اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر اور اسی سے اندازہ فرمائیں کہ دراصل یہ رحمت کی علامات ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ جہاں اللہ کی اظہار رحمت ہے وہاں میرے مدنی پاک کی اظہار عظمت بھی ہے کہ میرے مدنی کا شان خدا کیسے بڑھا رہے ہیں، ورنہ تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ یعنی فرشتہ اگر آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فرشتہ تو ایک بھی کافی۔ اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بستیاں قریہ سدوم کو اٹھاؤ، ایک فرشتے نے اٹھا، اور من تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے آسمان تک اٹھا دیا۔ لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ الف من الملائکۃ مردفین، ہم 1000 فرشتہ اتار رہے ہیں، 1000 فرشتہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر دشمنوں نے یاتوکم من فورہم ھذا، اگر دشمنوں نے مل کر اپنی پوری قوت سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، مت گھبراؤ، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہم بھی مدد کریں گے، ہم 5000 فرشتہ ہوتا ہے۔ پہلے تو 1000 یہ اندازہ کریں نا جی کیسے اللہ اپنے نبی کی شان بڑھا رہے ہیں کہ ان کا لشکر کتنا ہے؟ 1000۔ حضور پاک کے لشکر سے کتنا زیادہ ہے؟ 3 گنا۔ اللہ نے فرمایا ہم 1000 فرشتہ بھیج دیتے۔ جب 1000 کے مقابلے پہ 1000 فرشتہ آ جائے تو پھر 313 تو اور زیادہ ہو گئے نا۔ اور اگر اللہ چاہے تو 5000 بھیج دے۔ بعض علماء نے فرمایا اس 1000 کے علاوہ، یعنی 1000 وہ اور 5 اور 6000 ہو جائے، تو یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ آپ سے 3 گنا ہے نا، ہم تو 6 گنا فوج اتار دیں گے۔ یعنی یہ تو اس وقت حساب میں آپ سے 3 گنا زیادہ بنتے ہیں کہ آپ 313 ہیں اور دشمن 1000 ہے۔ لیکن جب 6000 فرشتہ ہو جائے تو 1000 کے مقابلے پہ 6000 اور 313 حضور کے صحابہ بھی کھڑے ہیں، تو ہم تو 6 گنا امداد بڑھا دیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ اعزاز ہے، اظہار شان ہے میرے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کافی ایک فرشتہ پر مارے سارے کافروں کو اٹھا کے تباہ کر دے. اور پھر یہ اور عظمت ہے کہ جب اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں، بات کو قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن میں غور کریں. اللہ نے فرشتے اتار دی، اتارے ہی کیوں ہیں؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس مبارک جماعت کی نصرت کے لیے. لیکن اس کے بعد، اتارنے کے بعد، اس حکم کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی فرشتوں سے کہ میں جو تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اب کمال اندازہ فرمائیں، بھئی فرشتے جو آئے ہیں تو اللہ کے حکم ہی سے تو آئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. لیکن اس کے بعد اللہ بائی فرما رہے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو، ہمدردی ہو، تو آپ اس کو بار بار کہتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو؟ بھائی میں جو تمہارے ساتھ ہوں. او یار کیوں غم کرتے ہو؟ میں جو تمہارے ساتھ ہوں. او بابا مت ڈرو نا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار رحمت ہے کہ ہر طرح امداد کا اظہار ہو رہا ہے. کبھی نیند اتار کے امداد ہو رہی ہے، کبھی بارشیں اتار کے امداد ہو رہی ہے، کبھی ملائکہ اتار کے امداد ہو رہی ہے، کہیں پھر ملائکہ کو حکم دے کے اظہار اعانت ہو رہا ہے. یہ ہے شان خدا بندی اور رحمت خدا بندی. فرمایا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، رب تیرے نے وحی کی ملائکہ کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ. اب تمہارے ذمہ کیا ہے؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی. اب فرشتوں کی ڈپٹی دیکھیں کیا لگی. اللہ نے فرمایا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. اللہ نے فرمایا ملائکہ تم مومنوں کے دل جماؤ، تم ان کو تسلی دو، ان کی تقویت کا باعث بنو. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی تقویت کا باعث کیا بنو؟ یا تو ان کو کہو بھی ہم جو آ گئے ہیں فکر نہ کرو، ہم جو کھڑے ہیں فرشتے. یا علماء فرماتے ہیں کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جب کوئی فوج نصرت میں آ کے تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہی سب سے بڑی تسلی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جیسے شیطان وساوس ڈالتا ہے اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی خیر کی باتیں دل میں ڈالتے ہیں. جیسے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، شیطان ہے جو اس کو برائیوں پہ اکساتا ہے، اور ایک اللہ کا فرشتہ ہے ملہم جو اس کو بھلائیوں کا الہام کرتا ہے، اس کو خیر کا الہام کرتا ہے. تو اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو ان کے دل جمعی کے لیے. یعنی کیا مانا؟ یا تو ان کے دلوں میں اطمینان، یا یہ ہے کہ ظاہراً بھی تم مجاہد بن کے جب ان کے ساتھ کھڑو گے تو ان کے اطمینان کا باعث. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے ملائکہ یہ تو میں نے تمہاری ڈپٹی ڈال دی ہے نا، میں خود جو قادر ہوں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ نے فرمایا اور میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، کافروں کے دلوں میں میں مومنوں کا رعب ڈال دوں گا. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ نے مجھے شان بخشی ہے کہ میں ابھی 1 مہینے کے سفر سے دور ہوتا ہوں اور اللہ میرا رعب جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں پہلے ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دہشت کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، خوف کی فضا پیدا کر دیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اصحاب بدر، اللہ اکبر، ایمان سے کہیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی صحابہ کے ایمان کی کہ جن کے ایمان کی اللہ عرش سے گواہی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش سے مدد فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں ملائکہ ثبتوا الذین آمنوا. تو ایمان والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ و اصحابہ وسلم۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو تسلی دے دو، اطمینان دے دو، یعنی مومنوں کے لیے تو تمہاری ڈیوٹی لگائی، اور کافروں کے دل میں میں دہشت ڈالتا ہوں، ان کے دلوں میں میں خوف پیدا کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اسی لیے قرآن مقدس کی آیات میں بھی آتا ہے اور روایات میں بھی موجود ہے کہ اس مقام پہ جب یہ بدر میں آ رہے تھے نا میرے آقا کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو شیطان جو تھا ابلیس لعین، وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ تھا کہ شاباش میں بھی تمہارے ساتھ۔ جب وہ آ گئے بدر میں اور عین کیفیتیں تیار ہو گئیں تو اب ابلیس بھاگنے لگا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے روکا، اس نے کہا سردار صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو آ گیا لڑائی کا وقت اور عین ٹائم پہ آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بس آپ ٹھہریں، فکر نہ کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا تو ساتھ تو ہو تو ٹھہرو نا ہمارے ساتھ۔ تو اس کے بعد جناب وہ ہٹا، اور جب ابو جہل نے بہت زیادہ اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا دامن چھڑایا اور بھاگا اور کہا انی ارا ما لا ترون۔ قرآن میں آتا ہے نکص علی عاقبیہ، بالکل الٹے پاؤں بھاگا ڈر کے مارے۔ اور جب اس کو انہوں نے روکا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی تو ابھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کو تو فرشتے نظر آ رہے تھے نا کہ فرشتے آ گئے میدان میں۔ میں کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، پھر میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں مقابلہ کرتا۔ اب میں نے جہاں پہنچانا تھا نا تمہیں پہنچا دیا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو غلطی کرا کے جہنم کے کنارے پہ آگے دھکا دے کے پھر خود تو پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو تمہیں یہیں تک پہنچانا تھا، مسلمانوں سے لڑانا تھا کہ کہیں راستے میں تم بھاگ نہ جاؤ، میں نے اپنا کام پکا کر دیا، اب تم جانا تمہارا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ اب اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں توجہ سے غور کیا کریں، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ مارے آپ کافروں کی گردنوں پہ اور مارے آپ ان کے پور کو اڑا دیں۔ اصل میں بنان کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بنان، یہ جو ہوتا ہے جوڑ، اس کو کہتے ہیں بنان۔ یہ چھوٹا سا نفیس جو آخری حصہ ہے جوڑ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بنان۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے جوڑ کاٹ ڈالیں کافروں کا اور ان کی گردنوں پہ ماریں۔ اب قرآن کو سمجھیں کہ یہ حکم کس کے لیے تھا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس میں یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے ملائکہ کو بھی تھا اور اللہ کے بندوں کو، صحابہ کو، ایمان والی جماعت کو بھی تھا کہ کافروں کی گردن پہ مارو اور ان کے پور کو کاٹ دو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نا بس وہ بات جو تھی ختم ہو گئی پچھلی آیت میں کہ اللہ نے ملائکہ کو کیا حکم دیا تھا، اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ۔ کہتے ہیں بس یہاں تک آیت ختم ہو گئی، اب ملائکہ کی بات جو تھی ختم ہو گئی۔ یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو دیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اللہ نے جماعت صحابہ کو حکم دیا ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو حکم دیا ہے کہ جب سارے انتظام ہم نے کر دیے ہیں
تمہاری ظاہری پاکی کا انتظام بھی کر دیا ہے، تمہاری باطنی طمانینت کا انتظام بھی کر دیا ہے، بارشیں برسا کے تمہیں پاک بھی کر دیا ہے، ریت کو جما کے تمہارے پاؤں بھی جما دیے ہیں۔ جب یہ سارے انتظام ہیں اور تمہاری نصرت کے لیے ملائکہ کو بھی اتار دیا ہے، تو اب تو تم کھلے دل سے مارو ان کی گردنیں اور ان کے بول پہ مارو۔ تو علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ اس میں دو قول مبارک ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، یعنی دونوں کے لیے حکم ہے، مجاہدین کے لیے بھی حکم ہے اور اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ، بس پہلی آیت مبارک کی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ اب سارے انتظام تو ہم نے کر دیے ہیں، اب کیا غم ہے، آگے بڑھیں، اب مارے کافروں کی گردنوں پر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس غزوہ بدر میں ائمہ تفسیر اور علماء امت میں یہ دو قول جو ہے بڑے مشہور ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ بدر میں فرشتے جو ہیں وہ قتال میں شریک نہیں ہوئے، یعنی فرشتے کھڑے رہے، روب ڈالتے رہے، تسلی دیتے رہے، لیکن فرشتوں نے قتال نہیں کیا کہ خود بھی فرشتے لڑے ہوں، کافروں کو مارا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فرشتوں نے قتال نہیں کیا۔ جو اس قول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حکم کا مخاطب جو ہیں اصحاب رسول اللہ، فرشتے ہیں ہی نہیں، ورنہ اللہ فرشتوں کو حکم دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے نہ لڑیں؟ اللہ کے حکم پر تو فرشتے انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ فرشتوں کی تو صفت یہی ہے کہ عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں، وہ اللہ کے حکم کے سوا تو کچھ کر نہیں سکتے، اور جب اللہ حکم دے تو وہ انکار نہیں کرتے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ملائکہ نے شرکت کی ہے، ملائکہ شریک ہوئے ہیں، اور ملائکہ مومنوں کی نصرت کا سبب بھی بنے ہیں، لیکن وہ قتال میں شریک نہیں ہوئے کہ انہوں نے تلوار چلائی ہو، انہوں نے کسی کو مارا ہو، وہ شریک نہیں ہوئے، ایک قول ہے۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی لڑے اور ملائکہ بھی لڑے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ نے سرکار دو جہاں سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور، ہمارے آقا جب ہم اشارہ کرتے ہیں اور کافروں کو مارتے ہیں، ابھی ہماری تلوار، ابھی ہماری ہتھیار جو ہیں ان کی گردن تک نہیں پہنچی اور گردن اڑ جاتی ہے ان کی۔ تو حضور پاک نے فرمایا، اللہ کے بندے، تمہیں پتہ نہیں تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتے جو اتارے ہیں وہ تو فرشتے مار رہے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہے اور فرشتوں نے بھی ان کو مارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جیسے کہ نعاس میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں بھی دو قول مبارک ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نیند مسلط کی ہے، سب پہ نیند آ گئی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند نہیں آئی۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ما منا احد الا نام، ہم میں کوئی بھی نہ ایسا آدمی بچا جس کو نیند نے نہ پکڑ لیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے۔ لیکن بعض روایات مبارک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اونگ آئی، اور جب آپ اپنی اس نیند مبارک سے یکدم آنکھیں کھلی تو فرمایا، ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس لیے اس میں بھی دو اقوال مبارک، اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ یہ اقوال جو ہیں یہ اختلاف نہیں ہوتے، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ حالات ایسے ہیں، جنگ کا وقت ہے، دشمن سامنے ہے، ایک صحابی کو جتنی بات معلوم ہوئی اس نے بیان کر دی، دوسرے صحابی کو جب اس سے زیادہ کی خبر ملی تو اس نے اس خبر کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو دراصل یہ خلاف نہیں ہوتا،
یہ نعوذ باللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ احتیاط ہے صحابہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی صحابی اپنے حد مبارک سے تجاوز نہیں فرماتے، جتنا ان کو خبر ہے وہ بیان کر دیتے۔ جیسے آپ دیکھیں اسی حج مبارک میں ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا ہے تو آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی ہے ذی الحلیفہ کی مسجد میں۔ تو اب بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فجر کی نماز کے بعد ذی الحلیفہ کی مسجد ہی میں فرما دیا تھا لبیک اللہم لبیک، اور ایک روایت میں لبیک بحج و عمرۃ۔ اچھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لما رکب رسول اللہ صلی اللہ، آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، اسی طرح بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جب مقام بیدا کہتے ہیں، اب آپ احرام کی مسجد سے نکلے نا جی، احرام کے اس منطقہ سے، تو آگے جو پہلی چڑھائی آ جاتی ہے، پہلی چڑھائی جو ہے اسی جگہ کا نام ہے بیدا۔ اس بیدا پہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور پہنچے تو حضور نے فرمایا لبیک اللہم لبیک۔ تو اب دیکھیں 3 احادیث مبارک آ گئی، ایک کہتی ہے کہ حضور نے مسجد سے لبیک پڑھا، ایک کہتی ہے کہ حضور پاک جب اونٹنی پہ سوار ہونے لگے تو لبیک پڑھا، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ مقام بیدا پہ پہنچے تو لبیک پڑھا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، یہ صداقت صحابہ ہے، یہ عدالت صحابہ ہے، یہ امانت صحابہ ہے کہ مسجد میں جو صحابی تھوڑے قریب تھے انہوں نے تو وہی سن لیا، جو دور ہیں ان کو تو پتہ نہیں حضور نے لبیک پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اور جب حضور اونٹنی پہ بیٹھنے لگے تو اب جتنے بندے ارد گرد میں کھڑے تھے انہوں نے بھی سن لیا کہ حضور پڑھ رہے ہیں، اور جب حضور بالکل اونچے مقام پہ آ گئے اب سب نے سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے۔ تو جس نے جہاں سنا اس نے وہی روایت کر دی، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب آدمی احادیث مبارک کا مطالعہ کرے اور اس میں 2 احادیث وہ عارض آ جائیں یا آپس میں ان میں تعارض پایا جائے تو پھر یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے، جن کی اللہ کے قرآن و حدیث پہ نظر ہوتی ہے، تو پھر وہ دونوں احادیث مبارک کو اس کو جمع کرتے ہیں تاکہ حضور کا فرمان مبارک جو ہے وہ قیامت تک سچا ہے اور حق ہے اور قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے اسی طرح سے صحابہ نے بیان فرما دیا، لیکن زیادہ ائمہ کرام اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اتارا ہے اور اللہ نے نصرت فرمائی ہے، اور جس کا اللہ نے خود قرآن میں بڑا مؤکد فرما دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یعنی کس سے کتنی مؤکد بات، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، جب تم ضعیف تھے، تم قلیل تھے، تم عاجز تھے، تو میری نصرت آئی تمہارے ساتھ۔ تو اسی لیے ائمہ کرام نے یہاں وضاحت فرما دی، انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے اصحاب رسول کے لیے ہے، اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ اب کافروں کا مقابلہ کریں اور فضربوا فوق الاعناق وضربوا كل بنان، ان کے پور مار دیں۔ اب آگے اللہ نے اس آیت مبارک میں جو بیان فرمایا نا اس پہ بھی غور کریں تو سارے شکوک جو ہے نا دشمنوں کے وہ دھل جاتے ہیں۔ سارے جو کفار نے شبہات ڈالے ہیں، کفار نے جو مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، کبھی کہ جی قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے اور کبھی دولت کے لیے نکلے تھے اور کبھی ظاہری اغراض کے لیے نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم کیوں دیا ہے کہ کافروں کو قتل کرو؟
ہم نے حکم کیوں دیا؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کیوں حکم دیا؟ اس لیے، اس سبب سے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کفار جو ہیں، شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کا بھی انکار کیا ہے، انہوں نے میرے مدنی کی رسالت کا بھی انکار کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، لفظ شک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی تم ایک شک میں ہو اور دوسرا اس شک میں ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا میری عبادت کرو اور یہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، یہ غیروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا سجدہ کرو، یہ غیروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہی مدد کرنے والا ہوں، میں ہی نصرت کرنے والا ہوں، انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ نے فرمایا پھر اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ تو معمولی عذاب ہے، یہ تو دنیا کا عذاب کچھ ہوتا ہی نہیں، اصل تو وہ عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے آخرت۔ تو اس لیے سمجھ آیا کہ اس جنگ کی وجہ جو ہے ان کی عداوت ہے، ان کا کفر ہے، اللہ رسول سے انکار ہے، اللہ تبارک، اور اس کی اگر غور کریں اسباب پر بھی اور ظاہری حالات پر بھی، تو یہ باتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کا کنارہ لے کر دور نکل گیا، یعنی مکے کی طرف نکل گیا، یعنی اب قافلے پر حملے ہونے کا تو کوئی امکان ہی باقی نہیں تھا، قافلہ محفوظ ہو گیا، تو ابو سفیان نے باقاعدہ آدمی بھیجے کہ ابو جہل کے پاس جا کے اطلاع کر دو کہ مقصد تو ہمارا قافلے کو بچانا تھا، قافلہ ہمارا بچ گیا، اور میں اب اتنا مکہ کے قریب پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھ پر حملہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں تمہاری فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو اب تو مسلمان آ کر ہم پر حملہ کر ہی نہیں سکتے، تو لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم بدر چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، اب کیا لڑنا ہے، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی اس دولت سے، اس قوت سے تیاری کر کے مکمل پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، تو ابھی بلا وجہ تم جنگ کر کے اپنی طاقت کو ضائع نہ کرو۔ تو ابو سفیان نے باقاعدہ آدمی بھیجا کہ واپس آ جاؤ، مت لڑو، لیکن ابو جہل نے کہا کمال ہے، ہم اتنے عرصے سے مکہ سے آ گئے اور اتنی تیاری کے ساتھ آ گئے، اور پھر ہمارے سامنے تو چند مسلمان ہیں اور کمزور ہیں اور عاجز ہیں، ہم اس موقع کو کیوں ضائع کریں؟ تو اب اصل میں لڑنے والے جو ہیں وہ تو کفار ہیں، اب تو عداوت پہ کمر بستہ جو ہیں وہ تو کفار، اگر وہ واپس چلے جاتے، ابو سفیان کی بات مان لیتے تو یہ واقعہ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ کی تقدیر بھی فیصلہ فرما چکی تھی، اور اسباب ظاہری میں کافروں کی اپنی تمنا بھی یہ تھی کہ یہ لڑائی ہو، چونکہ ان کو بھی تو معلومات ہو گئی تھی نا کہ ہمارے سامنے جو مسلمان ہیں وہ کل 313 ہیں، اور ان کے پاس نہ تو ہتھیار ہیں، نہ سلاح ہے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، بلکہ بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کپڑے لپیٹے ہوئے تھے صحابہ، اور ان کے پاس کوئی خوراک کا ذخیرہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس جماعت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اسی لیے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اس بات کی مدد فرمائی، اور میرے آقا نے جب دعا کی تو اس دعا میں ایک الفاظ مبارک، ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، یا اللہ اگر تو نے میری اس مٹھی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دیا نا، پھر تیری بھی عبادت کون کرے؟ تیرا عبادت کرنے والا بھی تو بٹ جائے گا، تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے پھر خود اس کے لیے تیاری کی، تو جب اللہ کی دشمنی پہ وہ تل گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو مارو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے کافرو،
یہ جو دنیا میں ہم نے تمہیں عذاب دیا ہے نا کہ 70 مارے گئے 70 قید ہو گئے، یہ عذاب تھوڑا سا چکھ لو، اصل عذاب تو وہ ہے جو میں نے تمہارے لیے جہنم میں تیار کر کے رکھا۔ یہ تو چکھو نا، تھوڑا سا مزہ چکھ لو۔ اصل میں چکھنا ہوتا ہے نا تھوڑی چیز۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کھانا پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ذرا چکھ لو، اس میں نمک تو زیادہ نہیں، مرچ تو زیادہ نہیں پڑ گئی۔ تو اب چکھنے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہانڈی لے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا یہاں لگا کے انگلی، نہیں ٹھیک ہے جی نمک سب ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کوئی تھوڑا سا چکھ لو بس۔ یہ جو عذاب ہم نے دیا ہے یہ تو تمہیں صرف مزہ چکھایا ہے ذرا سا، اصل عذاب جو ہے وہ تو عذاب جہنم ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اصل یاد رکھیں اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، عذاب حشر سے نجات عطا فرمائے۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ سارے قرآن کا مطالعہ کرو نا، اللہ نے جہنم بنائی کافروں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ ہمیں تو اللہ جنت میں بھیجیں گے اپنی رحمت سے۔ اصل جہنم بنی کافروں کے لیے۔ اب دیکھیں نا دنیا میں جیسے جیل خانے بنتے ہیں تو مجرموں کے لیے بنتا ہے، کوئی شریفوں کے لیے تھوڑے بنتے ہیں۔ جیل خانے جو بنائے جاتے ہیں تو چوروں کے لیے، ڈاکوں کے لیے، مجرموں کے لیے، لیکن کبھی کبھی کوئی شریف بھی گناہ گار بن کے پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم بنی تو کافروں کے لیے، لیکن کبھی ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رگڑا لگ جائے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی، بنا اعدت للکافرین، جیسے یہاں فرمایا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ اصل عذاب جہنم جو تو کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھوڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان وہ اعمال کرنا شروع کر دے جو کافروں والے ہیں، وہ اعمال شروع کر دے جو مشرکوں والے ہیں، وہ اعمال شروع کر دے جو فاسق اور فاجر لوگوں کے ہیں، وہ اعمال شروع کر دے جو مجرمین کے ہیں، تو پھر اس کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہر وقت مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو اصل کافروں کے لیے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یذکرہم اللہ تعالی بما انعم به علیہم من القائهم وصالحهم امانا امنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتے ہیں اپنے بندوں کو، یہ اپنے بندوں پہ انعام کیا ہے، اور اس انعام کے یاد دلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے انعام کو یاد کر کے منعم حقیقی کی طرف لوٹے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بنے۔ اور یہ بھی میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے میں نعمتیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے بڑا الہام اللہ نے یہ فرمایا کہ ان پہ نیند ڈال دی۔ وہ نیند کیا تھی؟ دراصل امان تھی، امان میں آ گئے، طمانینت میں آ گئے۔ وہ خوف جو تھا ان کے دلوں میں کہ ہماری قلیل عدد ہے، تھوڑی فوج ہے اور دشمن زیادہ ہے۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ تَعَالَىٰ بِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد میں بھی، غزوہ احد کے مقام پر بھی صحابہ پر مومنین پہ نیند ڈالی۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَصًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنتُ مِمَّنْ أَصَابَهُ النَّاسُ يَوْمَ أُحُدٍ۔ حضرت ابو طلحہ فرماتی ہیں میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن پر نیند کا غلبہ آیا تھا احد کے میدان میں۔ فَلَقَدْ سَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقُطُ وَيَأْخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَيَأْخُذُهُ وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهِمْ يَمِيتُونَ وَهُمْ تَحْتَ الْحَجْفِ۔ اب حضرت ابو طلحہ فرماتی ہیں کہ مجھ پہ بھی نیند کا ایسا غلبہ ہوا تھا، میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی، میں پھر اٹھاتا، پھر تلوار گر جاتی، میں پھر اٹھاتا۔ اور کہتے ہیں میں اسی طرح دیکھ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ڈھالوں کے نیچے اسی طرح وہ اپنے ایسے جھولے کھا رہے تھے نیند سے۔ وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا ابن مهدي شعبہ النبي صاحب عن عائشة بن علي رضي الله تعالى عنه قال
ما كان فينا فارج يوم بدر غير مقداد ولقد اتنا فينا الا نائم الا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى صبح. حافظ ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں ما کان فینا فارس، جنگ بدر کے موقع پر ہمارے پاس گھوڑے کا کوئی سوار نہیں تھا ما سوا حضرت مقداد کے، یعنی ایک ہی گھوڑا تھا ساری جنگ میں. 313 کا لشکر ہے اور گھوڑا ایک ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہے والا کا اتنا وما فینا الا نائم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جتنے لوگ تھے سب کے سب نیند میں آ گئے الا رسول اللہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تحت شجرۃ، آپ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. ویبکی حتی اصبح، ساری رات حضور پاک کی نماز میں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے روتے ہوئے گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت مانگ رہے ہیں. وقال سفیان الثوری ناصبی رضی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال النعاس فی القتال امنۃ من اللہ وفی الصلاۃ من الشیطان. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مبارک نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قالا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ النعاس فی القتال، کہ عین جنگ کے عالم میں اگر اللہ نیند ڈالیں یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کی علامت ہے کہ اطمینان ہے، سکون ہے، بندے کا خوف دور ہو گیا. اگر نماز میں نیند کا غلبہ ہو تو پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے. وقال قتادہ النعاس فی الراس والنوم فی القلب. قلت اما النعاس فقد صاب يوم احد وامر ذلك مشهور جدا واما الايه الشريفه انما هي في سياق قصه بدر وهي داله على وقوع ذلك ايضا وكأن ذلك قائم للمؤمن عند شدة الباس تكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اب حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ ایک نعاس ہوتی ہے اور ایک نوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نوم کا معنی یہ ہے کہ اس میں دل سوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مجھے نعمت عطا فرمائی ہے کہ میری آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے. اس کا معنی ہے کہ اصل نیند کا غلبہ جو ہے وہ دل پہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا نعاس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے لیکن دل پہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں من نعاس، یہ نعاس جو ہے اونگ کا آ جانا. فقد اصابهم یوم احد، احد کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے، اپنے ماننے والے صحابہ کرام حضور کے پروانوں پہ وہاں بھی نعاس ڈالی. بڑی مشہور بات ہے. لیکن فرماتے ہیں امل آیت الشریفہ، تو جو آیت تم اب پڑھ رہے ہو اس کا تعلق جو ہے بدر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ غزوہ احد کے ساتھ نہیں ہے. اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ معلوم یہ بات ہوتی ہے کہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ احد میں بھی مشکل آئی تو اللہ نے نیند ڈالی اور بدر میں بھی مشکل آئی تو اللہ نے نیند ڈالی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب بھی مومنوں پہ مشکل آتی ہے تو اللہ پاک آسانی پیدا فرماتے ہیں. اس لیے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لن یغلب العسر یسرین، وہ فرماتے تھے کہ عسر کو اللہ نے الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو گویا عسر تنگی تو ایک ہے لیکن یسر دو دفعہ ذکر کیا. تو فرماتے دو جو ہیں وہ ایک پہ غالب آئیں گے، ایک تو دو پہ غالب نہیں آ سکتا. تو معنی یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کا دور آ جائے
جب کوئی مشکل کی گھڑی آ جائے، جب انسان مشکلات میں گھر جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر اندھیری کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله تعالى عنه وهما يدعوان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم ثم استيقظ مبتسما فقال يبشر يا أبا بكر هذا جبريل ألا صناياه والنقع۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے، یعنی سیاق کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت صدیق کے ساتھ اس عریش میں، اس چھپر کے نیچے صاحبان میں عبادت میں مشہور ہے، وہما یدعوان، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند آئی، اور اس کے بعد جب حضور بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، مبارک ہو ابا بکر، مبارک ہو۔ شوف ھذا جبریل، یہ دیکھو جبریل آ گیا، اللہ نے اتار دیا ہے مدد کے لیے، اور اس کے دیکھا نہیں ہے کہ وہ چمک جو ہے اس کے آثار پہ، ثنایا پہ، اس کے دانت پہ جو چمک روشنی نظر آ رہی ہے، یعنی وہ بھی مسکرا رہے، ثنایا جو ہے نا اندر کی چیزیں۔ ثم خرج من باب العریش، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے جہاں عبادت فرما رہے تھے دروازے سے باہر آئے، وَهُوَ يَتْلُو قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور حضور پاک یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، حضور نے فرمایا یہ لشکر جو ہے کافروں کا یہ شکست کھاگے گا اور پیٹ دے کے بھاگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو کہ اطمینان کرو، یہ تو ابھی شکست خوردہ ہیں اور یہ تو پشت دے کے بھاگیں گے اور یہاں ٹھہر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی نصرت کے لیے۔ اسی طرح فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، قال علي بن ابي طلحة بن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر مشكون بينه وبين الماء رملة دعسة وأصحاب المسلمين زحف شديد والشيطان بكل غيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسول وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم المجرمين ممطرا مطرا شديدا فشرب المسلمون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی روایت فرمائی ہے کہ جب حضور اترے اور بدر کی طرف چلے تو مشرکین کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں بینہم رملۃ دعسۃ، بہت ریت تھی، ایسی ریت جس میں پاؤں دھس جاتے ہیں، آدمی کے پاؤں دھس جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں بس حصہ ڈالا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ پانی سے بھی دور ہو، ہر نعمت سے دور ہو، اور مشرک جو ہیں پانی بھی ان کے پاس ہے اور جگہ بھی ان کے پاس ہے، اور تم لوگ ریت میں کھڑے ہو، تمہارے پاس تو وضو کا پانی نہیں، غسل کا پانی نہیں، تم تو اسی حالت جنابت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فَأَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا شَدِيدًا، اللہ نے آسمان سے رحمت برسا دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اتنا پانی عطا فرما دیا کہ انہوں نے پانی پیا بھی اور غسل بھی کیا، اور جو دلوں میں وساوس آ رہے تھے وہ بھی سب اللہ نے دور فرما دی۔ آپ نے ریاض سے آتے ہوئے چونکہ آپ کمپنی کے کام سے جدے آئے ہیں اور میقات سے اس لیے احرام نہیں باندھا کہ آپ تو کمپنی کے کام سے جدے آ رہے ہیں، پھر آپ نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، کوئی دم نہیں، انشاءاللہ آپ کا عمرہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا۔
کعبے کی تعمیر جو ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو آدم علیہ السلام نے کس کعبے کا حج کیا تھا؟ اللہ کے بندے، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کعبے کی یہ عمارت نہ ہو تو ہم حج بھی نہیں کریں گے۔ اب اگر خدا نہ کرے یعنی یہ کعبے کی عمارت نہ ہو تو ہم اسی عمارت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی تمہاری بات جو ہے غلط ہے، کعبۃ اللہ تو آدم سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کہ طوفان نوح میں عمارتیں بہ گئیں تو پھر تعمیر کی تھی، یہ مانا نہیں کہ پہلے تعمیر ہی نہیں تھی، وہ تو کتابوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کی، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبے کی تعمیر ہوئی، تو مجموعی طور پر تقریباً 11 یا 12 دفعہ اللہ کے کعبے کی تعمیر ہوئی۔ کئی دفعہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے کہ جتنے ائمہ اربع ہیں اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ باقی جو علمی مسائل ہوتے ہیں یا علمی ابحاث ہوتے ہیں ان کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے، وہ عام سائل سے نہیں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور امام قرآن پڑھ رہا ہے اور مقتدی سن رہا ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور اگر نماز سری ہے اور امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی نہیں سن رہا تو مقتدی فاتحہ پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے، اور مقتدی نہ پڑھے صرف امام پڑھے۔ تو یہ ائمہ مبارک کے مسلک ہیں اور سب کے پاس احادیث سے دلائل ہیں۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ جی کہ میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں پورے مہینے کے، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ صرف جمعہ کا اکیلا آدمی روزہ رکھے تو وہ بنا ہے، لیکن اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں اور اس میں جمعہ آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ منع نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کر۔ یعنی بعض لوگ یہ بنا لیں کہ میں صرف جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ پہلے سے روزہ رکھ رہے تھے، آپ کو تو بدھ بھی روزہ تھا، خمیس بھی روزہ تھا، جمعہ بھی روزہ تھا، تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اسی ترتیب میں آ رہا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھیں شوال کے، اور اسی طرح ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کے 3 روزے رکھا کریں۔ اسی طرح ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں، یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح محرم میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزے رکھا کریں۔ اگر اس سے زیادہ آپ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کے ہاں جو محبوب نفلی روزے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھ لیا اور ایک دن افطار کرتے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ متواتر نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو نفلی عبادت منع نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے پھر افضل وہی ہے۔ اور اس میں بعض فقہائے کرام نے حکمت بھی لکھی ہے کہ اگر آدمی مثلا روز روزہ رکھتا رہے تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد پھر یہ عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی، اس کو تکلیف ہوتی نہیں، عادی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے لوگ روٹی کھاتے ہیں، ایک آدمی 3 روٹی نہ کھائے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا وہی آدمی اگر پھر 2.5 پہ آ جائے، 2 پہ آ جائے، 1.5 پہ آ جائے، 1 پہ آ جائے، پھر 1 سے گزارا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے وہ 1 بھی نہ ملے تو وہ مر تو نہیں جاتا روٹی کے بغیر، آدمی پھر بھی زندہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال چونکہ مقصد تو روزے میں ہے کہ کچھ ہمیں تکلیف ہو کہ ہم نے پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، ہم نے غلط بات کہنی چھوڑ دی، بیوی سے مباشرت چھوڑ دی، تاکہ ہمیں احساس ہو اور ہماری وہ قوائے حیوانیہ اور شہوانیہ جو ہیں وہ دب جائیں،
اور قوائے ملکیہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور ہماری اصلاح ہو جائے، تو بہرحال آپ روزے رکھ سکتے ہیں، انہی روزوں میں جمعہ کا دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ شیطان کو کیا سزا ہے؟ شیطان جہنم میں جائے گا، اور کیا سزا ہے؟ خود کو اگر حیض آ گیا اور وہ طواف الوداع نہیں کر سکی، اس نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے طواف کر دینا، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اگر عورت کو حیض آ جائے اور طواف الوداع نہ کرے تو معاف ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں ہے ماشاءاللہ، میں نے تو آپ کے ذہن سے یہ سنا ہے آج تک، اور تو کسی مسلمان کے ذہن سے نہیں سنا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے ملک سے کیسے منگوا لیا تھا؟ دیکھو بی بی کا فکر کرنے والے ہیں نا لوگ، نہ اللہ کے بندے سوال پوچھنے والا کوئی ہماری بیٹی لگتی تھی، بہن لگتی تھی، ہم اس کی جائیداد کا فکر کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں، اور اس کے بعد کفر کے ساتھ تو مسلمان جو بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت نے باقاعدہ خط بھیجے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، پہلے آپ نے خط بھیجا ہے، کوئی ایسے تو نہیں منگوا لیا، اور پھر باقاعدہ اس نے ہدیے بھیجے، آپ نے وہ ہدایہ بھی رد کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یا تم آؤ اور مجھے میرے اسلام بھی لے آؤ، اور اس کے بعد میری حکومت تسلیم کرو، نہیں تو پھر جنگ۔ تو پھر اس کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، تو آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس کا امتحان کریں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ مسئلہ توحید سمجھے، کہ دیکھیں اپنے تخت کو بھی پہچانتی یا نہیں پہچانتی، جیسے سورج کو خدا بنا کے کھڑی ہے،